اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں تم اپنے زیر دستوں کے ساتھ رعایت کرو، تمہارے جو زیر دست ہیں، تمہارے جو نوکر چاکر ہیں، تمہارے جو باندی غلام ہیں، ان سے کم کام لو۔ اور حضور نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ مومن جو ہے کنجوس نہ بنے۔ اللہ نے رزق بڑھایا ہے تو وہ جو ہے اپنے زیر دستوں کا رزق بڑھا دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زیر دستوں کے ساتھ آسانی کرو۔ اور اس کے بعد کسی کا روزہ قضا ہو جائے، مثال کے طور پر روزے کو اس نے جو ہے توڑ دیا کسی آدمی نے، قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے روزے کو توڑ دیا جان بوجھ کے، اس کو چاہیے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ حضور نے فرمایا، یا ایک غلام کو آزاد کرے۔ اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو 60 دن کے لگاتار روزے رکھ۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا روزے رکھ، پہلے نمبر فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک غلام آزاد کرے۔ یہ جو ہے کمزوروں کے حقوق کا بیان ہو رہا۔ قرآن نے جو ہے اس طرح سے رمضان کے مہینے میں یہ جو ہے سبق دیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، غربت کیا ہوتی ہے، افلاس کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھو اور اب غریبوں کا، مسکینوں کا، جو ہے سماج کے دبے اور کچلے جو لوگ ہیں ان کا خیال کرو رمضان کے مہینے میں۔ اور یقین مانیے کہ اس گئی گزری حالت میں بھی یہ امت مسلمہ اتنا صدقہ و خیرات کرتی ہے کہ دوسری قومیں اس کا عشر عشیر بھی نہیں کرتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ رمضان کے مہینے میں جو پریکٹس کرائی ہے، یہ اس لیے کرائی کہ اس کے کچھ اثرات جو ہیں ہمیں بعد میں بھی دکھائی دیتے رہیں۔